ناظرین، غیر ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرجاد نے بھی وفا کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہوتی ہے اور یہ بات وفا ابھی تک نہیں بھولی ہوتی ہے، لیکن فرجاد پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے وفا کو منا لے، لیکن وفا ابھی تک وہ باتیں نہیں بھولی ہوتی ہے اور وہ فرجاد سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے، مجھے تو اس بات کا بہت ہی زیادہ افسوس ہے۔ فرجاد اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ وفا مان جائے، لیکن وفا کسی صورت میں بھی نہیں مانے گی۔ بیٹی کا وہیں بہت ہی دوسری زیادہ خیال طرف کر رہا ہوتا وفا ہے، کا وہ تو باپ بھی اپنی طرف سے بیٹی کا پوری پورا کوشش خیال کر رہا رکھ ہوتا ہے وفا کے ساتھ جو وہ تو یہ زیادتی اور چاہتا ہے کہ جو ناانصافی ہو چکی ہے اس کا مداوع کیا جا سکے، اور شفا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے عثمان چاچا اپنی بیٹی وفا کا کتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سالس کو فون کرتی ہے اور فون کر کے اسے بتاتی ہے اب تو تمہیں وفا کو طلاق دے دینی چاہیے، عثمان چاچا اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہے ہیں اور تمہیں اب اس بات کا گلٹ بھی نہیں ہوگا کہ تم نے اسے ڈیورس دے دی اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنے جلدی تم اسے طلاق دو گے اتنے ہی جلدی ہم آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ سالس شفا سے کہتا ہے جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا میرے لیے کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، وفا ابھی تک میری بیوی ہے اور مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ سالس شفا کی باتوں کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتا اور شفا کو اس بات کا ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہیں اس کی تحریم پھپھو کی ہوئی باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ سالس کو وفا کی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے کیونکہ سالس بھی اب وفا کو پسند کرنے لگ گیا ہوتا ہے۔ سالس کیونکہ وفا سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ اس بات کا اقرار کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور سالس کو اس کے ماں باپ جیسے ہی پریشانی کے عالم میں دیکھیں گے تو تہذیب اپنے بیٹے سالس سے کہتی ہے تم کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ سالس اپنی ماں کو جواب دے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں دو کشتیوں کا مسافر بن چکا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخرکار مجھے کون سا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اپنے بیٹے کو جواب دیتی ہے دو کشتیوں کا مسافر بن کے ڈوبنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک کشتی کا ہی مسافر بن لیا جائے، اور تمہیں خود سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہارے لیے۔ دوسری طرف شفا بہت ہی غصے میں اپنی پھوپھو کے پاس آتی ہے تاکہ وہ ان سے بات کر سکے، اور غصے میں اپنی پھوپھو پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو آپ کون ہوتی ہیں ہمیں الگ کرنے والی، آپ ہمارے راستے میں کیوں آ رہی ہیں، اور اپنی پھوپھو سے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، اور یہ ساری باتیں سالس سن لیتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شفا کتنی بدتمیزی کر رہی ہے اس کی ماں سے۔ یہ بات سالس کو بہت ہی زیادہ غصہ دلا دیتی ہے، وہ غصے میں آتا ہے اور شفا کو بہت ہی زیادہ باتیں سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میری ماں میرے لیے کیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے ان کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرنے کا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ابھی کے ابھی واپس چلے جاؤ۔ اس واقعے کے بعد سالس سوچنے پہ مجبور ضرور ہو جائے گا کہ اس کے لیے زیادہ بہتر کون ہے، وفا ہے یا شفا ہے۔ شفا پھوپھو کے ساتھ بدتمیزی کر کے خود ہی سالس کو اپنے سے دور کر دے گی۔